نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن میں حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصیر۔ چونکہ ایک مدت عرصہ بعید کہ یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ نمرود جو کہ سالہ سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو دربار میں بلوایا اور سوال کیا کہ مجھے اس ستارے کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے نمرود کو جواب دیا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا، اور وہ بابل کا رہنے والا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنا دربار بابل میں منتقل کیا اور حکم جاری کیا کہ تمام مردوں کو شہر سے نکال دو اور ان پر سخت پہرہ کھڑا کر دو، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ حاملہ عورتوں کی نگرانی کی جائے، اور جس بھی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو اسے بلا تفریق فوری قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ کڑی نگرانی کے دوران جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ نمرود کو اچانک کسی کام کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ اس نے اس بستی کی نگرانی کے لیے اپنے سب سے متعمد شخص آزر کا انتخاب کیا اور اسے بھی سخت تاکید کی کہ خبردار تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ لیکن حکم الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ آزر کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ پھر فکر لاحق ہوئی کہ اگر نمرود کو پتہ چلا تو وہ دونوں کو قتل کرا دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو ایک تہہ خانے میں ٹھہرا دیا۔ وہیں وہ آزر کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی اور اپنے معمولات زندگی کافی حد تک محدود کر دیے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے سورج کی روشنی میں نکلنا ترک کر دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو نمرود نے ان تمام کاہنوں سے کہا تم لوگ جھوٹے ہو، لہٰذا اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ کہ ہفتہ میں مہینے کے برابر اور 1 مہینہ میں سال کے برابر بڑھتے تھے۔ آپ کی پیدائش کو خفیہ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو خبر نہ ہوئی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یوں وقت گزرتا رہا اور آپ علیہ السلام تہہ خانہ میں پرورش پاتے رہے۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں آپ علیہ السلام نے باہر کی زندگی نہ دیکھی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ علیہ السلام اسی غار میں پرورش پاتے رہے، واللہ تعالی عالم۔ ابتدائی زندگی میں آپ علیہ السلام نے باہر کی زندگی نہ دیکھی تھی، تاہم ایک دن آزر نے خود ہی اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے چھپا کر رکھا تھا اور مجھے خوف ہے نمرود کہیں اس کو قتل نہ کر دے۔ دوستوں نے جواب دیا ہمیں ایسا کوئی اندیشہ نہیں، تم اسے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلے دن تہہ خانے کی فضا سے باہر نکلے تو جس جانور کو دیکھتے اس کے متعلق سوال کرتے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ گائے ہے، یہ بکریاں بھیڑیں ہیں اور ان سے یہ کام لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب سن کر ارشاد فرمایا
تب تو ضروری ہے کہ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا اور پالنے والا بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ سنے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت تہہ خانے سے باہر نکلے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو سب سے پہلے ستارے نظر آئے اور ستاروں میں مشتری ستارہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں غائب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ آپ قمری مہینے کے آخری ایام میں تہہ خانے سے باہر آئے تھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو چاند نمودار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوتا دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو میرا رب ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا اسلام لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور فرمایا اے لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس تمام عرصہ میں نمرود اور اس کے حواریوں کو خبر بھی نہ گزری کہ جس کی آمد کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنے جتن کیے تھے وہ دنیا میں آ کے ان کے جھوٹوں خداؤں پر جھپٹنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اور کچھ عرصہ بعد ہی وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو پاش پاش کیا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔